بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من اتبع الہدی وبعد۔ ریاض الصالحین کی 124 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا نساء المسلمات لا تحقیرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاء، کہ اے مسلمان عورتوں، خطاب مسلمان عورتوں کو ہو رہا ہے، کافر عورتوں کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خاص حکم ہے یہ عورت کے لیے بیان کیے، مسلمان عورت کے لیے، اور مسلمان عورت کو خطاب کرنے کا یہ مطلب ہے کیونکہ عورت میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقیرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاء، کہ تم میں سے کوئی حقیر نہ سمجھے اپنے پڑوسی کے ہدیے کو یا پڑوسی کے لیے ہدیے کو، چاہے وہ کیا ہے، ایک کیا کہیں ایسی ہڈی یا ایسا گوشت کیوں نہ ہو جس میں کم گوشت ہو، یا ایسی ہڈی کیوں نہ ہو جس میں کم گوشت ہو، یا ایسا پایا کیوں نہ ہو جس میں کم گوشت ہو، اتنا بھی اگر دے سکتے ہو تو دے دو، حقیر نہیں سمجھو۔ یہ نہیں سمجھو کہ کم ہے، کیا بات ہوگی، یا پھر کیا ہے تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، تم کو کوئی جو ہے تحفہ دیتا ہے تو اس کو حقیر نہیں سمجھو، شکر گزاری کرو کہ الحمدللہ، آپ کا جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، آپ نے مجھے یہ دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں خاص کر کے مسلمان عورتوں کو خطاب کر کے یہ حکم دیتے ہیں کہ اگر چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو، گوشت کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنے پڑوسی کو دے سکتی ہو تو دے دو، اس نیکی کو حقیر نہیں سمجھو، ٹھیک ہے؟ وہ کم گوشت ہو سکتا ہے، کم ہو، تمہارے لیے کم ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے تمہارے پڑوسی کے لیے کچھ ہو جائے، کچھ سالن اس کے لیے ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے کم ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عظیم ہے۔ تو نیکی کو حقیر نہیں سمجھو۔ اور اس باب میں امام نووی رحمہ اللہ اسی وجہ سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک خیر کا راستہ ہے، یہ بھی ایک خیر کا راستہ ہے کہ اپنے پڑوسی پر کیا ہے، صدقہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، کہ جبریل علیہ السلام ہم کو جو ہے پڑوسیوں کی وصیت کر رہے تھے، اتنا وصیت کرتے، بار بار وصیت کرتے کہ ہم کو ڈر لگنے لگا کہ اس کو وارث نہیں بنا دے، یا کر کے نہیں کہے جبریل کہ اب اس کو وراثت بھی دینا ہے، اتنا حق بیان کیے اس کا۔ اس لیے صحابی عبداللہ ابن عمرو تقریباً جب ان کے گھر میں کوئی سالن پکتا، گوشت وغیرہ پکتا، تو پوچھتے کہ اہدیت لجارنا الیہودی، کیا ہمارے یہودی جو ہے پڑوسی، اس کو تم نے دیا ہے؟ تو ایک بندہ ایک بار سن لیا تو کہتا ہے یہودی اصلحک اللہ، کیا یہودی کو گفٹ دیجیے گا، یہودی کو کھلائیے گا، پلائیے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ کی اصلاح کرے، اتنا خراب کام۔ تو بولے سنو، ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ حدیث سنیں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ہم کو آ کر کے وصیت کرتے رہے آ کر کے پڑوسی کا حق بتاتے رہے، یہاں تک کہ ہم کو ڈر ہونے لگا کہ اس کو وراثت بھی دے دیا جائے گا۔ تو یہ پڑوسیوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق سمجھیے، پڑوسیوں کو جتنا ہو سکے اتنا دیجیے، آپ کچھ بھی بنائیے ان کو دیجیے۔ اس لیے صحابیہ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جو ہے کچھ یہ پکائے وغیرہ یا کچھ ہدیہ دینا چاہے تو کس کو دے؟ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِلیٰ اقرب منکی بابا، کیا ہے جو تم سے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی جس کا دروازہ، جس پڑوسی کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے اس کو جا کر کے تم ہدیہ دو، اس کو جا کر کے تم یہ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خاص کر کے مسلمان عورتوں کو خطاب کر کے بولے کہ اس کو حقیر نہیں سمجھو، یہ بھی نہیں کہ بہت کام آ سکتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیے کہ کیا ہے کھجور، آدھا کھجور بھی اگر صدقہ کر کے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، تو یہ گوشت کا ایک ٹکڑا بکری کا یا گائے کا، اس سے تو انسان پتہ نہیں کتنا ہی بچ سکے گا کیا ہے جہنم سے۔ تو جہنم سے بچنے کے لیے یہ بھی کافی ہو سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں، اخلاص دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرما اور جہنم سے بچا، یہی واللہ اعلم۔